جہاں غزہ اور اسرائیل کے درمیان آئے دن جھڑپیں ہو رہی ہیں، وہیں آج بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ اسلامی استقامتی تنظیم حماس نے غزہ کے آبائی حدود میں میزائلی تجربہ کیا ہے۔ اس میزائلی تجربے سے حماس کی میزائل اور راکٹ بنانے کی صلاحیتوں میں مسلسل اضافے کی عکاسی ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مزاحمتی افواج صہیونی فوج کے فضائی اور میزائلی حملوں کے مقابلے کے لیے روز بر روز اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے۔ عبوری زبان تجزیاتی ویب سائٹ کے مطابق صہیونی صحافی امیر بخبوت نے بتایا کہ حماس نے پیر کے روز یہ میزائلی تجربہ کیا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حماس تل ابیب کے حملوں کے مقابلے میں خود کو اور بھی مستحکم بنا رہا ہے۔ اس سے قبل حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار علی برکا نے بھی کہا تھا کہ صہیونی دشمن فلسطین کے دفاع کے لیے ہمارے عزم محکم، ہماری فوجی صلاحیتوں اور ہماری مسلسل پیش رفت کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے بھی بڑا بیان جاری کیا ہے، جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کا مقصد حالیہ آپریشن میں اسلامی جہاد کے خلاف ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں شیلڈ اینڈ ایرو آپریشن کا مقصد اسلامی جہاد تحریک کے سامنے اسرائیل کی اسٹریٹجک پوزیشن کو تبدیل کرنا اور ڈیٹرنس کو مضبوط کرنا تھا۔ نیتن یاہو نے آپریشن کے دوران تحریک کے شہید ہونے والے جو کمانڈر تھے ان کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے ایک مضبوط پیغام کا اشارہ دیا کہ جو لوگ اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 5 دن تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے نتیجے میں اسلامی جہاد موومنٹ کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے 11 رہنما اور اراکین ہلاک ہوئے۔ نیتن یاہو نے ماضی میں حاصل کی گئی کامیاب ڈیٹرنس کو بھی اجاگر کیا، خاص طور پر 2021 میں حماس کے خلاف وال گارڈ آپریشن میں ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ نیتن یاہو نے اسلامی جہاد موومنٹ کے خلاف ڈیٹرنس کو مضبوط کر کے اسرائیل کی اسٹریٹجک پوزیشن کو تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ حالیہ آپریشن کے دوران کیے گئے ٹارگٹ کلنگ کا مقصد تحریک کی قیادت کو ختم کرنا اور یہ واضح پیغام دینا تھا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کو لاحق خطرات کو برداشت نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نے اس ضرورت پر زور دیا کہ جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سخت رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور فعال اقدامات کرنے سے اسرائیل مقاصد ممکنہ مخالفین کو روکنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کے اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو اسرائیل کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ جہادی اسلامی اس دفعہ ہمارے اوپر سبقت لے چکے ہیں۔ اسرائیل کو اس دفعہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیتن یاہو ملک کو برباد کر رہا ہے، اس کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے۔